الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادت الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل عزت احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے اس اسکول میں سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے ایک مجلس قائم کی گئی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کیا پیغام اور کیا میسیج دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں تشریف لائے ہیں۔ اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، مورخین کا تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، مختلف اقوال، 3-4 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں ملتی ہے، لیکن مہینے کے دن کے وقت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ عام طور پہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سیرت سے ایک طرح کا لگاؤ بڑھ جاتا ہے، اور یہ فطری بات ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ سالانہ اور رسمی بات نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ کے لیے، دن اور رات کے لیے، صبح اور شام کے لیے، اٹھنے اور بیٹھنے میں، جاگنے اور سونے میں، ملاقاتوں میں، معاشرت میں، تجارت میں، کاروبار میں، گھریلو زندگی میں، ہر لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور اسی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر ہم کو پوری زندگی گزارنا ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں چونکہ عام طور پر ایک عنوان، ایک نسبت کے تحت میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن سن لینے کے بعد چھٹی کر لینا ہے۔ تو فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی کا حصہ کسی بیان میں، کسی جلسے میں، کسی اجتماع میں سنایا جاتا ہے، اس کو سننے کے بعد میں مزید سننے کا شوق پیدا کر کے خود پڑھنا ہے اپنی طرف سے۔ تو عام طور پہ ایک مجلس میں، ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا حصہ سنایا جا سکتا ہے؟ آپ کو تصور کر کے دیکھیں، کوئی لمبی بات نہیں کی جا سکتی، اور آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے سوانح، آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی، آپ کی 63 سالہ مکمل زندگی، آپ کی نبوت سے پہلے کی 13 سالہ 40 سالہ زندگی، نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی بنانے وقت سے لے کے مکۃ المکرمہ کے 13 سال کیسی قربانیوں کے ساتھ گزارے، کیسی تکلیفوں کے ساتھ گزارے۔ آپ نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دین دیا، پھر آپ اپنے اب خاندان والوں کو دین کی دعوت دی، 3 سال تک چھپ چھپ کے دعوت دین دینے کا حکم تھا، پھر 3 سال کے بعد علانیہ دعوت دینے کا حکم ہوا، پھر 3 سال کے بعد آپ نے یکے بعد دیگرے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ جب دعوت شروع ہوئی تو پھر تکلیفیں شروع ہوئی، دعوت کے دینے کے ساتھ آزمائشیں شروع ہوئی۔ تقریباً مکۃ المکرمہ کے 10 سال ایسے گزرے ہیں، ابتدائی 3 سال کو چھوڑ دیا جائے، جو پوری قربانیوں کے ساتھ میں گزرے، تکلیفوں کے ساتھ گزرے، مشقتوں کے ساتھ گزرے۔ صرف آپ کی قربانیاں نہیں، آپ
آپ کے جانثار صحابہ کی قربانیاں، صرف صحابہ کی قربانیاں نہیں، صحابیات کی قربانیاں، صرف صحابہ صحابیات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی قربانیاں، آپ کے دامادوں کی قربانیاں، اللہ جانتا ہے کیسی کیسی قربانیوں کے ساتھ میں یہ دین پہنچا تھا۔ تو یہ پورا مکی دور ہے، یہ 7 سال مکۃ المکرمہ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بنائے جانے کے بعد کے پھر اللہ کے نبی کا 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا، پھر وہاں سے نکلنا، پھر معراج کا سفر ہونا، پھر معراج کے سفر سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات سے گزرنا کہ اب مکۃ المکرمہ چھوڑنا پڑا، تو آپ طائف کو جا کے آنے کے بعد معراج کے سفر پہ گئے، پھر معراج سے آنے کے بعد میں آپ کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا، آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے۔ مدینہ کو جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد قباء کی تعمیر، وہاں پر اذان کا شروع ہو جانا، نمازوں کا شروع ہو جانا، نمازوں کا جماعت سے پڑھا جانا، اور پھر مسجد نبوی کے ذریعے سے پورے ایک اسلامی حکومت کا ریاست کا مدینہ منورہ میں قائم ہونا، اور پھر جنگوں کا ہونا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ میں ایک نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان سے 6 اولادیں ہوئی، 2 صاحبزادے ہوئے، 4 صاحبزادیاں ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، 2 صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا، اور ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 2 صفتیں طیب اور طاہر بھی بتائی جاتی ہے۔ پھر ایک اور صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے جو آپ کی باندھی تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ نے مزید 10 نکاح فرمائے، ایک نکاح تو حضرت خدیجہ سے فرمایا، ان کے وصال تک کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ مدینہ منورہ کو آنے سے بالکل قریب کے زمانے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ بھی رخصتی میں نہیں آئی، آپ کی خدمت میں نہیں آئی، لیکن حضرت سودا آ چکی تھی۔ مدینہ کو جانے کے بعد میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، پھر آپ کی دیگر ازواج حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ان 4 صاحبزادیوں میں جو ان کے شوہر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر اور آپ کی دوسری صاحبزادی، تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لگتے جگر تھی، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیوں کا نکاح اور آپ کی 11 ازواج، ان کی زندگیاں، ان کے ساتھ آپ کیسا رہے، آپ گھر میں کیسا رہے، بازار میں کیسا رہے، آپ کیسے تاجر تھے، کیسے بزنس مین تھے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہتے، دامادوں کے ساتھ کیسا رہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسا رہے، بیویوں کے ساتھ کیسا رہے، غلاموں کے ساتھ کیسا رہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، صحابہ کے ساتھ کیسا رہے، مسجد میں کیسا رہے، بازار میں کیسا رہے، آپ دن میں کیسا رہتے، رات میں کیسا رہتے، آپ صبح اٹھتے تو کیا کرتے، سوتے وقت کیا کرتے، آپ کے دن کے معمولات، آپ کے رات کے معمولات۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا سمندر ہے جو 1 گھنٹے میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو بس اشارے بتائے، تصور کر کے دیکھیے، صرف اشارے کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، ابھی سارے اشارے نہیں کیے تو پوری سیرت بیان ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو بس ایک ذوق کے لیے، ایک شوق کے لیے، ایک طلب کے لیے، ایک فکر کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ سنایا جاتا ہے کہ ہم سال بھر اپنی زندگی کو سیرت سے جوڑے رکھیں۔ عنوان کیا دیا گیا؟ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے خاتم الانبیاء کا؟ خاتم الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ پھر آپ کو ایک عنوان آگے دیا عقیدہ ختم نبوت۔ کیا مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت کا؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کا عقیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی خوبیوں سے نوازا، ان ساری خوبیوں میں ایک آپ کی ایسی خوبی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، وہ صرف آپ کو ملی۔ جیسے ایک صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونا، ایک صفت ہے رسول ہونا، ایک صفت ہے آپ کو کتاب دی گئی۔
پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی، کتاب بھی ملی، پچھلے انبیاء میں رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، لیکن ایک صفت آپ کو جو ملی وہ ہے آپ اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، کہ نبوت آپ پر اب ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نئے نبی آ ہی نہیں سکتے، آئیں گے نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو نبی ہے، اس نبی کی جو صفت ہے خاتم النبیین، اس نسبت سے آپ کے جلسے کے ذمہ داروں نے عنوان رکھا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، کئی صفتیں تھیں لیکن اس صفت سے عنوان رکھنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں رہنے والی بہنوں کو، بھائیوں کو، آپ کے اولادوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو ایک میسج، ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتے۔ جیسے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش کا ہم کو احساس ہے، اسی طرح آپ کے آخری نبی ہونے کا بھی احساس ہو۔ کیوں؟ آخری نبی ہونے کا احساس رہے گا تو پھر آخری نبی ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہم پہ آتی اس کا احساس سمجھ میں آتا۔ کیا ذمہ داریاں آتی؟ اللہ کا نظام یہ تھا کہ پچھلے زمانوں میں کوئی نبی آتے، وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے، اللہ کا تعارف کراتے، اپنا نبی ہونا ان کو سمجھاتے، اللہ کے احکامات پہ چلاتے، لیکن جب ان کے دنیا میں رہنے کا وقت مکمل ہوتا تو وہ اللہ کے پاس چلے جاتے، پھر دنیا میں بگاڑ آتا، فساد آتا، پھر ایک زمانے کے بعد ایک دوسرے نبی آتے، اور اس نبی کو بھی پتا ہوتا کہ میرے جانے کے چند سال کے بعد ایک اور نبی آئیں گے، وہ بگاڑ کو ختم کر دیں۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے تو ان کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی شفقت کا یہ تقاضا ہوا، آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بگاڑ تو آنا ہے، دشمن تو ہے، اسلام کو ختم کرنے والے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر کرنے والے، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن تو ہے، ہوگا کیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شفقت تھی۔ میری بہنوں، آپ ماں ہیں، جتنا آپ کو ممتا کا احساس ہوگا اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ماں کی ممتا پر بیان کرنا بہت آسان ہے، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو ملیں گے جو ماں کی محبت پر موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لیکن ماں کی ممتا کی جو فیلنگز ہے وہ سوائے ماں کی اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ماں ہی کو پتا ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی۔ اگر دنیا کی ساری ماؤں کی ممتائیں ایک طرف رکھ دی جائے، رکھ تو نہیں سکتے ہم، تصور کر کے دیکھو، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کتنا تڑپتی ہے، کتنا بے چین ہوتی ہے، کتنا بے قرار ہوتی ہے۔ بچہ 2 بجے رات تک نہیں آیا تو امی کو نیند نہیں آتی، لڑکا سمجھتا ہے کہ اب تو 3 بج رہے، سب سو گئے ہوں گے، چپ چپ کے ایسا آتا ہے، پیر ہلو ہلو آہستہ لگا کے کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا، کوئی بھی نہیں اٹھنا، کوئی اٹھو یا نہ اٹھو، لیکن امی آواز دیتے آگے بیٹے بل کے۔ کیوں؟ وہ ماں کی ممتا ہے جو امی کو سونے نہیں دیتی۔ یہ ماں کی ممتا ہے، جو بچہ روتا ہے اڑ جاتی ہے، دن بھر تھکی ہے لیکن جب بچہ رات میں روئے گا پھر اڑ جائے گی، اٹھنے کے بعد میں اپنی تھکن کا عذر نہیں سناتی ہے، بلکہ اپنے بچے کو گود سے لگا کے، سینے سے لگا کے پھر اپنے بچے کو آرام سے سلا دیتی ہے، اور بچے کے آرام میں خود آرام محسوس کرتی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، دنیا کی ساری ماؤں کی ممتا جمع کر لی جائے تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے جو محبت تھی اس کا برابری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آقا کو بڑی امت کی فکر تھی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اسی فکر کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا، آپ کی ایسی نصیحتیں، آپ کی ایسی پیشین گوئیاں، آپ کی ایسی خبریں، آنے والے زمانے کے حالات کو نبی نے اسی لیے بتایا کہ میری امت میرے جانے کے بعد میں پریشانیوں میں پڑے گی تو میری امت میری ہدایتوں کو دیکھ کر ان پریشانیوں سے نکل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح کا ایمان والا شام کو کافر ہو جائے گا،
شام کا ایمان والا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کا دور ایسا آئے گا، ایمان کا بچنا مشکل ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی نے امت کے اندر ایمان کی دعوت دی۔ آپ کا مقصد انسانیت کو جہنم سے بچانا تھا، اور اسلام دشمنوں کا مقصد انسانیت کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اب یہ دونوں مقصدوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک طرف جہنم سے بچانے کی فکر اللہ کے رسول کو ہے، ایک طرف جہنم میں ڈالنے کی فکر نبی کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کو ہے، اور یہ فکر پچھلے 1400 سال سے ٹکرا رہی ہے اور آج بھی ٹکرا رہی۔ آج بھی آپ دیکھو، ہمارے سب سے زیادہ بڑے دشمن اگر کوئی ہے تو ہمارے ایمان کے دشمن۔ آج بعض بہنوں کو شاید تصور نہیں، بعض بہنیں یہ سمجھ رہی ہوگی کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن وہ ہے جو ہمارا مال چھین لے، ہمارا گھر چھین لے، ہماری لائٹ کی بجلی بڑھا دے، ہمارے پنکھوں کا خرچہ بڑھا دے، ہمارے راشن کی قیمتیں بڑھا دے، گیس کا بل بڑھا دے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ چیزوں کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے بڑے دشمن تو وہ ہے جو ہمارے ایمان کے دشمن بنے۔ اور اگر ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمارا ایمان نہیں جاتا، ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ غفلت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ خبریں بتائی اور صحابہ کو اس راستے پہ کھڑا کیا ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کے بچانے کے لیے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا یہی تو تقاضا ہے کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں آئیں گے تو نبی کا جو کام ہے، نبی کا جو مشن ہے، نبی کی جو فکر ہے، وہ امت کو اپنانا ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا، اپنی اولاد کے بھی ایمان کی حفاظت کرنا۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر ہم دیکھیں، بار بار پڑھتے رہتے میری بہنوں، ایک مختصر سا جائزہ لے کر دیکھیں تو پتہ چلتا کہ نبی کے نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، صحابیات نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ آپ وہ دیکھنے سے پہلے نبی کی زندگی میں دیکھ لو کیسے کیسے صحابہ نے قربانیاں دی۔ تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ہم نے 50 مرتبہ وہ واقعات سنے ہیں، لیکن واقعات سنانے کا مطلب آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے دل کو چوٹ لگے کہ ہائے اللہ، انہوں نے کیسی قربانی دی اور میں دین کی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خاتون ہیں جو عورتوں کی صفوں میں ایسے شامل ہو جاتی ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوئی۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کا شمار اولین میں آتا ہے، پہلی صف میں ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسی قربانی دی، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان جنگل میں محفوظ رکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی ساتھ دے کر ایسی قربانی دی کہ ان کی تاریخ رقم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ پہلی شہیدہ ہے کہ جنہوں نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ بتا دیا کہ تم جسم کے اعتبار سے کمزور ضرور ہو، لیکن ایمان کے اعتبار سے تم کمزور نہیں ہو سکتی۔ تمہارے جسموں میں اگرچہ کمزوری آ جائے لیکن تمہارے ایمان میں کمزوری نہیں آ سکتی، کیونکہ حضرت سمیہ کا کردار ہر نوجوان بیٹی کو، ہر نوجوان عورت کو چیخ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے کو ہو کیا گیا ہے۔ میں سمیہ اپنے جسم میں بڑھاپا رکھنے کے باوجود، کمزوری رکھنے کے باوجود میں ابو جہل کے سامنے ڈٹ گئی، میرے وجود کو چھنی تو کر سکا لیکن میری روح کا اندر سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ آج تم کو کیا ہو گیا؟ آج تم ایمان بھول گئی، ایمان کی قدر و قیمت بھول گئی۔ میری ماؤں، میری بہنوں، سیرت خاتم الانبیاء کے عنوان کی نسبت سے اس ذمہ داری کا احساس ہم کو لے کے جانا ہے کہ اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ایمان کی حفاظت کا جو کام ہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ لوگوں میں ایمان کی دعوت دینے کا کام ہم کو کرنا، لوگوں کا ایمان لٹنے سے بچانے کا کام ہم کو کرنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی! حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مارا گیا کہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا صاحب علیہ الرحمٰن نے فضائل میں لکھا ہے اس بات کو، اور حدیثوں کے حوالوں سے لکھا ہے۔ میں ان کی کتاب کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اس کتاب کا نام جانتے ہیں۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ عربی میں ہوتی ہے، لیکن ان کی کتاب تو پڑھتے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، دین اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آنکھوں کو قربان کرنا گوارا ہے لیکن ایمان چھوڑنا گوارا۔ یہ تھا ایمان پر جمنا۔ عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، آدمیوں کا نہیں سنا رہا، کیونکہ یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے بہنوں کو بتا رہا ہوں۔
ہم بھول چکے ہیں اپنی روحانی ماؤں کو. آج ہمارے سامنے رول ماڈل ہے, آج ہمارے سامنے فلمی ایکٹرز ہے, آج ہمارے سامنے پاکستانی ڈراموں کی اداکارائیں ہیں, اور اسی کی غلامی میں عورتیں جی رہی. انہیں جیسا چوڑی پہنی وہ چوڑی ہونا, انہیں جو جھمکے پہنی وہ جھمکے ہونا, انہیں جو کانٹے پہنی وہ کانٹے ہونا, انہیں جو ڈریس پہنی وہ ڈریس ہونا. ارے وہ عورت الگ ہے, ہمارا رول ماڈل وہ نہیں ہے. ہمارا رول ماڈل تو نبی کی صحابیات ہے جن سے نبی خوش تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. سن 16 ہجری میں قادسیہ کی جنگ ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سارے مسلمان بھی اس جنگ میں شرکت کے لیے آگے بڑھے. مرد بھی گئے, عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کر گئی. ان جانے والی عورتوں میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 جوان بیٹوں کو ساتھ میں لے کر جنگ میں جاتی ہے. مشہور ہے کہ وہ بہت بڑی اشعار پر گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتی تھی. اللہ نے قوت گوئی بہت زبردست عطا فرمائی تھی. اپنے بیٹوں کو جنگ سے ایک دن پہلے نصیحت کرتی ہے, جس کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے بیٹوں کو, ایک ماں 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کر رہی ہے. سوچو آپ, آج عالم یہ ہو گیا کہ امی کو بچوں کو سمجھانا پڑ رہا. ارے نکو امی ایسا نکو کرو, دین پہ چلنے دیو. کتنے گھرانوں میں یہ عالم ہے کہ بچہ فرض نماز پڑھنے جا رہا تو امی جان یہ بولتے نہیں بیٹا نماز پڑھے تو آپ فیل ہو جاتے, نہیں جانا, نماز کو نکو بعد میں پڑھ سکتے. کئی نوجوان بچوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا ہم نکاح سادہ کرنا چاہ رہے, امی نہیں مان رہے, نہیں سن رہے امی بولے تو. میں بول رہا ہوں امی کو, امی سانچک نکو جی, منجے نکو جی, اسلام میں نہیں ہے یہ سب ہے. چپ بیٹھ بیٹا, تے کیا معلوم ہے ہمارے دادی کے امی کے دادی وصیت کر کے مرے تھے, اپنے خاندان میں جب تک جیئیں گے یہ سب کرنا. ارے امی یہ نہیں ہوتی, یہ رسمہ نہیں کرنا, انگلی پکڑنے کی رسم اسلام میں نہیں ہوتی امی, نہیں کرنا بیٹے, یہ سب کرنا پڑتا. آج مائیں اپنے بچوں کو دین سے روک رہی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو دین پہ کھڑا کرتی تھی, لیکن آج کی ماؤں کا عالم یہ ہو گیا, بچہ آ کے بول رہا کہ امی وہ لڑکی بڑی اچھی دیندار ہے, میں اس لڑکی سے شادی کر لینا بلکہ چاہ رہا تھا, آپ کو بھی پسند آئی, کہتے ہیں نا بچی ہماری بہن کو بھی پسند آئی, سنا میں کہ بچی بہت دیندار ہے, اچھا ہے نا امی کر لیے. تو ایک صاحب میرے کو سنا رہے تھے مولانا وہ بچی تو اچھی ہے, پسند آ گئی, لیکن ہمارے امی بول رہے نہیں انہیں ہائٹ میں کم ہے, تیرے کو سوٹ نہ ہوتی, میں نہیں کرتی شادی. ہائٹ لے کے کیا کرتے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا بچی دیندار ہے بلکہ کنفرم ہو گیا, لیکن ہمارے امی بول رہے نہیں تیرے کا اور اس کا دونوں کا کلر میچ نہ ہو رہا, اس وجہ سے میں تیری شادی نہیں کرتی ہوں. میں پوچھا آپ کی امی کو پوچھنا تھا, امی رشتہ دیکھنے گئے یا کپڑے دیکھنے گئے, میچنگ ڈھونڈ رہے سو. میچنگ کپڑوں کی میچنگ دیکھ کے کیا بچہ بچی میں بھی کلر میچنگ دیکھیں گے؟ اب بچے کی بچی کی دونوں کی منڈی ایک کے بعد رکھ کے کلر دیکھتے کیا, دونوں میں کتنے % کا فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دین کو ترجیح دو. مائیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کئی نوجوان بچے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مولانا میں چہرے پہ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے والدہ نہیں رکھنے دے رہے داڑھی. کتنی ایسے نوجوان بچے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آج ہماری روحانی ماؤں کا رول ماڈل حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نہیں رہے, بلکہ ہماری ماؤں کا رول ماڈل تو اداکارائیں ہو گئی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو, صحابیات کی زندگی کو پڑھنا چاہیے میری بہنوں. پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے رسول کے دین کی محبت کا کیسا جذبہ تھا, اور ہمارے اندر اللہ کے نبی کے دین کی محبت کا جذبہ کیسا. اپنے بیٹوں سے کہنے لگے دیکھو بیٹا کل جنگ ہے, تم کو میدان میں جانا ہے, تم کو مقابلہ کرنا ہے, تم کو لڑائی کرنا ہے, سینے کو تان کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دشمن پہ وار کرنا, دشمن کو ہلاک کرنا, جہنم رسید کرنا, سینے پہ وار کھانا بیٹا, پیٹھ پہ کوئی وار کھا کے نہیں آنا. اپنے بیٹوں کو تیار کیا, کہا کہ دیکھو بیٹا اگر ایک بھائی شہید ہو گیا تو دوسرا بھائی وہاں سے آگے بڑھو, تیسرا آگے بڑھو, چوتھا آگے بڑھو. یہ نصیحت ایک ماں کر رہی ہے.
جنگ کا میدان قائم ہوا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ پہلا بیٹا میدان جنگ میں اترتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، اپنے تلوار سے دشمنوں کو جہنم رسید کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دشمن خدا آتا ہے اور وہ ان کے پہلے بیٹے کو شہید کر دیتا ہے۔ جہاں پہلے بیٹے کا لاشا گرا وہاں سے دوسرا بیٹا کھڑا ہو گیا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے۔ اب دوسرا بیٹا آگے بڑھتے بڑھتے دوسرا بیٹا جہاں شہید ہوا وہاں سے تیسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا لڑتے لڑتے جہاں تیسرا شہید ہوا وہاں سے چوتھا کھڑا ہو گیا، چوتھا بیٹا بھی لڑتے لڑتے دشمنوں کا خاتمہ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ جب حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ اماں آپ کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا کہ تو نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں کہے جانے کا اعزاز بخشا ہے۔ یہ تھا میری ماؤں آپ کی روحانی ماؤں کا کردار۔ آج ہم بھول چکے، آج وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یاد تھا کہ میں میرے نبی کی سچی غلام، سچی عاشقہ ہوں، سچی امتیہ ہوں۔ میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے جوان بیٹوں کو گھر میں رکھوں۔ میرے لیے تو یہ فخر ہے کہ میرا بیٹا، میرے بیٹے کا وجود، میرے بیٹے کا جسم، میرے بیٹے کی طاقت، میرے بیٹے کی جوانی میرے نبی کے دین کے کام آ جائے۔ کیا آج نہیں ہیں ایسی عورتیں؟ کیا آج نہیں ہیں ایسی بیٹیاں جو یہ کام کر سکتی؟ بالکل کر سکتی۔ میری ماؤں، میری بہنوں، یہ ہے آپ کی روحانی ماؤں کا کردار۔ اپنے ایمان کو بچانے، اپنے بچوں کو پروان چڑھانے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی محنت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جذبے کو دکھانے کا خیال آج ہم بھول گئے۔ آج ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا، ختم نبوت کی محنت کی نسبت پر ہمارے پاس جیسا کام ہونا ہے ویسا نہیں ہو۔ جلسے تو ہو رہے ماشاءاللہ سے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہم پیدا کریں، خاص طور پر عورتیں، کیونکہ پوری دنیا کا ماننا ہے، میرا ماننا ہے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کی کنٹرولنگ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں کہیں کا بھی رہنے دیو۔ ایک عورت لطیفے کے طور پر ہے، حقیقت ہے نہیں معلوم، لیکن حقیقت ہے تو بھی غلط نہ ہوتا۔ ایک خاتون ایک شوہر کو اشارہ کر کے یہ انگلی سے بلائی کے دیت رہا ہو بول کے، تو وہ شوہر صاحب چل لیتے ہوئے آئے، جی بیگم کیا بولے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، جاؤ۔ وہ انگلی کام کری نہ کری دیکھ رہی ہوں بول کے بولی۔ یعنی اتنا عورت کے اندر احساس ہے اس کو کہ خالی اشارہ کری تو آنا۔ اگر یہی عورت دیندار بن جائے تو کیا ہوگا سوچو۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے عظیم مجاہدوں میں آپ کا شمار ہوتا۔ کسی جگہ چلے جاتے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ختم نبوت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ بار بار اس لیے بول رہا ہوں، بعض بہنیں ممکن ہوگا پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، برا بیان ختم ہو جانے کے بعد میں بازک والی بہن کو پوچھتے، یہ لوگ ختم نبوت بول کے سنا رہے تھے، کوئی بھی گاؤں کا نام ہے، شہر کا نام ہے، کیا تو بھی مولانا چھپ نیا نام سنایا آپ بول کے؟ اس لیے بار بار بول رہا ہوں بیچ میں کہ ختم نبوت کا مطلب اللہ کے نبی آخری نبی۔ نبوت کا مطلب نبی ہونا، نبوت ختم مانے ختم، ختم نبوت کا مطلب ختم نبوت ختم ہو گئی۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ، موٹے موٹے انداز میں اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ ایسی محنت کرتے تھے ہمارے اکابر۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، بیگم سے کہنے لگے کہ ذرا جلسے میں جا کے آتا ہوں۔ چلے گئے جلسے میں، اسٹیج پہ بیان کر رہے تھے غلام احمد قادیانی ملعون، جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، اس کی حقیقت بتا رہے تھے جلسے میں، تو دشمنوں نے پولیس میں کیس کر دیا۔ اور جلسے میں بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے ہی پولیس آ کے جلسے سے ہی سیدھا پولیس اسٹیشن کو لے کے چلے گئے، جیل میں لے کے جا کے 3 سال تک جیل میں رکھے ان کو۔ 3 سال جیل میں رہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 سال کے بعد گھر کو واپس آئے تو بیگم نے کیا کہا، اس مرتبہ کا بیان کچھ لمبائی ہو گیا۔ بیان کرنے کے لیے گئے تھے نا، آنے کے بعد میں بیگم لڑے نہیں، بیوی یاد نہیں آئی، بچے یاد نہیں آئے، گھر یاد نہیں آیا، کہاں چلے گئے تھے، ایسا کیسا ہو جاتا، ایسا کرے تو کیسا، تمہارے کو ایک کچھ دین ہے کیا، تم ایک ہی ہے کیا امتی، یہ سب تانے نہیں مارے جیسے آج بعض گھرانوں میں ہو رہا ایسا۔ میری بہنوں، آپ بہنوں کے آگے بڑھنے سے دین کا کام مضبوط ہوتا،
گھروں میں دین آئے گا آپ کی وجہ سے، گھروں میں دین باقی رہے گا آپ کی وجہ سے، بچوں کا ایمان بچے گا آپ کی وجہ سے، بچوں کا یقین بنے گا آپ کی وجہ سے، بچوں کی تربیت ہوگی آپ کی وجہ سے، ہمارے گھرانے جنت نما بنیں گے آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ سوچ لے کہ میرے زندہ رہنے تک میرے نبی کے گھر میں میرے گھر میں میرے نبی کا دین باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گھر سے دین نہیں نکال سکتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، عورتوں کا دیکھو جذبہ کیسا ہوتا دین پہ چلنے کا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات، زوجہ محترمہ، لائف پارٹنر ہے، وائف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے عبداللہ بن جہش سے نکاح ہوا تھا، پھر وہ اسلام نہیں لائے اور وہ انتقال کر گئے، مر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما لیے۔ حبشہ میں رہتی تھی تو حبشہ کے بادشاہ کی نگرانی میں نکاح ہوا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آ گئے مدینہ منورہ میں۔ ان کے جو ابا تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنا تھا، ہوں گے یہ مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہے، نبی سے انہیں کچھ بات کرنا تھا۔ اب یہ سوچا کہ بیٹی بھی وہاں ہے نا، چلو جا کے بات کر لیں گے، بیٹی تو ہے، کم سے کم ایک بیٹی کے واسطے سے بات ہو جاتی۔ یہ سوچ کے اپنے بیٹی کے گھر کو گئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو۔ کس کا گھر تھا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ حجرے میں داخل ہوئے، تشریف لے کر آئے، تو آنے کے بعد دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ عام طور پہ وہ زمانے میں بیٹھنے کے لیے اس طرح کے بستر وغیرہ کا استعمال ہوتا، بستر دیکھ کے بیٹھنے کے واسطے گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی دور پہ تھی، انہوں بیٹھ رہے تو دیکھ کے جلدی آ کے بستر پلٹ دیے۔ اب آپ غور کرو اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ بڑے لوگ کو بستر بچھے ہوا نہیں ہے تو بچھانا، موڑا ہوا ہے تو صحیح کرنا۔ یہاں کیا ہو رہا؟ بچھے ہوا بستر موڑ دے رہے۔ تو فطری طور پہ ابا کو برا لگا، بولے گے کیا بیٹے میں بیٹھ رہا تو بستر موڑ دیے، میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ کون سوال کر رہے؟ ابا سوال کر رہے۔ دیکھو بیٹی کا جواب کیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ابا جان آپ مشرک ہو اور یہ میرے پیارے حبیب کا بستر ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے، آپ اس پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ ابا کو جواب دے رہے ہیں۔ سوچو آپ ایک بیٹی کی غیرت کیسی ہے کہ باپ کا شرک کا اثر اپنے نبی کے بستر پہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، اور آج نبی کے دشمن، نبی کے باغی، نبی کے غدار، اسلام کے نام پہ فتنہ پھیلانے والے نبی کے بستر پہ نہیں نبی کے دین پہ حملہ کر رہے، اور ہماری بہنیں تماشائی بن کے بیٹھی ہیں۔ جیسے آج ہمارے علاقوں میں کتنے فتنے کام کر رہے، آن لائن کی دنیا میں دیکھے تو ریاض احمد گوہر شاہی نام سے الرا ٹی وی پر ایک آدمی رہتا بیٹھا ہوا، دیکھنے میں کیسا رہتا؟ انہیں دیکھے تو موٹا رہتا، ٹی شرٹ یا پینٹ پہنا ہوا رہتا، ایسے کپڑے پہنا ہوا رہتا، اور سر پہ بالا نہیں رہتے، گنجا رہتا، فرنچ داڑھی رہتی، اور وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ سارا کا سارا کفر اور شرک بک رہا ہے۔ عورتیں دیکھ رہے، مردوں کی بات نہیں کر رہا، مرد تو دیکھ رہے، عورتیں دیکھ رہی ہے۔ ابھی میرے سامنے میں ہمارے ایک پہچان والے ساتھی ہے، ملاقات کرتے رہتے سنا رہے تھے کہ مولانا ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار میں ایک خاتون ہیں جو باہر رہتے تھے، باہر رہتے رہتے وہ ایسے فالوور ہو گئے کہ الگوہر یونس گوہر کے، کہ اب وہ الرا ٹی وی کو فالو کرنے کی چکر میں اپنے شوہر سے طلاق دیا تو لے لیے، رشتہ ختم کر لیے، لیکن الرا ٹی وی کو نہیں چھوڑ۔ دیکھو آپ کیا حالات ہو گئے آج ہمارے مسلمان بہنوں کے، ایمان لوٹ رہا میری بہنوں۔ یہ ایسے فتنے ہیں جن پر چلنے سے ایمان ختم ہو جاتا، ایمان کی حفاظت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بہن ایسی ہے مثال کے طور پہ کہ جس بہن کے پاس گھر میں بہترین گھر ہے، 1 کروڑ کا عالیشان مکان ہے، قیمتی گدے ہیں، اے سی کا روم ہے، اور صوفے ہیں عالیشان، قالین بچھا ہوا ہے، موبائل فون 10-20 ہزار کا نہیں 2 لاکھ کا ہے، اور کار ہے، اور بہترین وی آئی پی لائف ہے، کھانے کے لیے صبح میں چکن، دوپہر میں مٹن، شام میں مچھلی ہے، لیکن اگر وہ موت سے پہلے ایمان سے پھر گئی خدا نخواستہ اور کفر پہ مر گئی، دنیا کے کسی بھی عالم سے، کسی بھی مسلک کے مولانا سے پوچھ لو، آن لائن کے مولانا سے پوچھ لو، آف لائن کے مولانا سے پوچھ لو، سب کا یہی کہنا ہے اگر وہ بغیر ایمان کے مری تو جہنم میں جائے، ناکام ہے وہ۔
یہ صوفہ، یہ گدے، یہ گھر، یہ بلڈنگ کچھ کام نہیں آنے والا۔ حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک علاقے میں خواتین میں بیان کے لیے گئے تو خواتین میں بیان کرنے کے بعد میں خواتین میں سے ایک خاتون آ کر، جن کی 2 فلور 3 فلور کی بلڈنگ ہے، ماشاءاللہ سے لکھپتی عورت ہے، وہ آ کر بیان کرنے والے باجی سے یہ پوچھتی ہے، باجی آپ بیان میں بار بار محمد محمد بول کے بول رہے تھے نا، وہ کون ہے محمد پوچھ رہے۔ حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، گاؤں کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ حالت ہو گئی آج ہمارے بہنوں کے ایمان کی۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا لے کے جائیں گے، یہ سونا، یہ زیور، یہ چاندی، یہ کپڑے، یہ قیمتی مہنگی مہنگی چیزیں، ہر دن صبح سے شام تک عورتوں کے دماغ میں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر کے دماغ میں ایک ہی دھن ہے، ایک نیا جوڑا ملا تو اچھا ہے، میچنگ کا ملا تو اچھا ہے، چھڑی مل جانا، چھڑی ملی تو کپڑے ملنا، کپڑے ملے تو بالیاں ملنا، بالیاں ملے تو کانٹے ملنا، کانٹے ملے تو جوتے ملنا۔ ارے قبر میں جانے کے بعد میں، مرتے وقت میں ہر ایک کو وہی کفن ہے، کروڑ پتی کو بھی وہی کفن ہے، لکھ پتی کو بھی وہی کفن ہے، بھکاری کو بھی وہی کفن ہے، غریب کو بھی وہی کفن ہے، سب کو وہی کفن۔ اصل چیز جو لے کے جانی وہ ایمان، اگر ایمان لے کے نہیں گئے تو ناکام۔ اگر ایک بہن ایسی ہے کہ جس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ بیچاری بڑی اسٹرگل کر رہی، بہت سی بہنیں ایسی، غریب ہے، کھانے کو روزانہ آسانی سے نہیں ملتا، کرائے کا مکان ہے، پانی پڑتا گھر میں چھینٹے آتے پانی کے، پانی گرتا ٹپکتا ٹپکا شروع ہو جاتا، بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا، ہر مہینے کے ختم پہ قرض لینا پڑتا، ہر مہینے کے ختم پہ تنگی ہو جاتی، بعض مرتبہ تو کھانے کے سلسلے میں کمپرومائز کرنا پڑتا، بولے صاحب اب چاول نہیں بنا سکتے لہذا ذرا دودھ بن کھا لے کے گزارا کر لے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، ایسی غربت بھی ہے۔ لیکن ایمان کی سلامتی، ایمان محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے تو یہ بہن کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار مال و دولت نہیں میری بہنوں، ایمان۔ صحابہ صحابیات کے اندر وہ ایمان تھا۔ عورتوں کی زندگیوں کے واقعات اگر آپ بہنیں پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگیاں کیسی پیاری۔ صحابیات کے تذکروں پہ ایک نہیں 10 کتابیں ہیں، 400 عورتوں کے تذکرے، اسلام کی باکمال خواتین، اسلام کی شہزادیاں، خواتین اسلام کے کارنامے، ایسی ایسی کتابیں کہ اس کے اندر ہزاروں واقعات آپ کو عورتوں کے ملے۔ بچوں کو بنانے میں عورتوں کا کردار، اولاد کی تربیت میں عورتوں کا کردار، شوہر کو دیندار بنانے میں عورتوں کا کردار، بھائی کو دیندار بنانے میں بہنوں کا کردار، بیٹے کو دیندار بنانے میں ماں کا کردار، ابا کو دیندار بنانے میں بیٹیوں کا کردار۔ ایسی کتابیں بھری پڑی۔ میری ماں میری بہنوں، آج کے زمانے میں ہر طرف سے ایمان کو لوٹا جا رہا، ایمان کو لوٹنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا میں آپ بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، اب ایمان کے بچانے کی جو فکر اور محنت ہے وہ ہم کو کرنا، ہم کو فکر کرنا ہم کو۔ جیسے آپ سنے ہوں گے ہمارے بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں، آپ کے بھی علاقے کے اطراف و اکناف میں ہو سکتا ہے، ایک فتنہ اس وقت بہت کام کر رہا جس کا نام فیاض بن یاسین۔ ایک آدمی ہے، کیا ہے وہ آدمی کا؟ ایسا مسئلہ ہے کہ ایمان اور کفر پہ کے دھارے پہ لا کر کھڑا کر دیا مسلمانوں کو۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ ادھر ایمان ادھر کفر، آپ کہاں جاتے، آپ کی چوائس۔ اللہ حفاظت فرمائے، علماء ہی اس فتنے کی سنگینی کو سمجھ سکتے، کئی بہنوں کو نہیں معلوم، کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ ابھی گزشتہ پرانے شہر میں ایک جگہ میں نے فیاض بن یاسین کے بارے میں بتایا تو وہاں بیان کے بعد پھر 2-3 روز کے بعد ایک صاحب فون کر کے، مولانا اب بیان کر کے جو سنائے تھے نا وہی کام پورے ہمارے خاندان کے بعض لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم ہے کیا کر رہے صاحب؟ بولے کہ بیماری آ گئی، شوگر آ گیا، بی پی آ گئی، تھائرائیڈ آ گیا، کینسر ہو گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، کچھ بھی بیماری آ گئی تو اس بیماری سے بچانے کے واسطے میموری سن رہی، وہ میموری سن کے اپنے ایمان کو خراب کر لے رہے۔ فیاض بن یاسین نام کا ایک آدمی ہے جو اس وقت میں کوئی نہیں جانتا وہ کہاں رہتا، وہ کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے، اس کے کتنے ماننے والے ہیں، یہ ساری چیزیں خفیہ ہے، لیکن پورے علاقوں کو دیمک کی طرح کھا رہا۔ کیونکہ آج لوگ صحت کی فکر میں لگے، انہیں نہیں پتا ایمان اور صحت دونوں کا اگر موازنہ کر کے دیکھیں گے، اگر کوئی بیماری کی حالت میں مر گیا ایمان کے ساتھ، علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہوا، شفا نہیں ہوئی، اگر مر گیا بیماری کے ساتھ میں ایمان ہے تو وہ کامیاب۔ اور اگر کوئی علاج کرانے کی چکر میں غلط جگہ پہ چلے گیا، خدا نہ خواستہ لاکھ مرتبہ، اور اگر وہ اپنا ایمان خراب کر لیا، صحت مل گئی سمجھو لیکن ایمان چلا گیا تو ناکام۔ فیاض بن یاسین کیا کرتا ہے؟
اس کی ٹیم کیا کرتی ہے، ان کے افراد کیا کام کرتے ہیں، ان کے کام کا طریقہ کار کیا ہے. میں آپ کو اشاروں میں بتا دیتا ہوں کہ فیاض بن یاسین کے لوگ اپنے ماننے والوں کو اپنے پاس میں بلا رہے ہیں، بلا کر ان کو بٹھاتے ہیں. ایک جانب وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ پہلے سے آئے تھے اچھے ہو گئے، دوسری جانب نئے لوگ آ گئے. اب نئے لوگوں کے سامنے پرانے لوگ سناتے، ہمارے امی کو بیماری تھی، بھیا کے پاس آ کے میموری سنے تو امی اچھے ہو گئے، ابا اچھے ہو گئے، بھائی اچھے ہو گئے، چاچا اچھے ہو گئے. یہ سن کے نئے آنے والے متاثر ہوتے. اوپر سے کیا پیٹرن ہے؟ پورا اچھا پیٹرن ہے. کیا کرنا صاحب؟ دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھنا اچھی بات، خراب بات؟ نماز پڑھنا اچھی بات ہے ماشاءاللہ. فرض نماز علماء مسجدوں میں محرابوں سے ممبروں سے 50 سال سے بول رہے تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن وہ فیاض بھیا کا جا کے انہیں بولتے کہ نماز شروع کر دی. چلو اچھا نمازاں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. قرآن کی اور دوسرے صورتیں پڑھنا، وہ پڑھ رہی. اسی طریقے سے اور معمولات دے رہے، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا، حامیم سجدہ پڑھنا، ایسے کام دے رہے. سمجھ میں آ رہا کہ بھائی کچھ بھی غلط نہیں ہے، سب اچھا ہے، لیکن ساتھ میں ایک میموری بھی دیتے. وہ میموری سننا، میں بھی سنا. وہ میموری کیا ہے؟ وہ میموری میں میرے حساب سے میموری میں کیا رہنا بھائی؟ بولو کچھ تو بھی ایک جوک رہا تو بھی سمجھ میں آتا. جوکاں دے رہا بھائی، سنے تو ہنس رہی، ہنسے تو ڈپریشن ختم ہو رہا، ڈپریشن ختم ہوئی تو صحت مل رہی. بلکہ کیونکہ ڈاکٹروں کے بعد علاج کا ایک طریقہ ڈپریشن دور کرنا بھی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ پیشنٹ ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہوتا، لہذا ڈپریشن لیس بنا تو اچھا ہو جاتا بولتے. وہ تو بھی دے رہا، جوکاں تو بھی دیا. تو علماء سوچ سکتے ٹھیک ہے بھائی یہ جوکاں سننا جائز ناجائز بلکہ تحقیق کرنا، وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. پھر کیا دے رہا صاحب؟ کرکٹ کی کامنٹری تو بھی دے رہا تو سمجھ میں آتا تھا، انہیں چھکا مارا، انہیں چوا مارا، انہیں یہ مارا، انہیں وہ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فلم کی اسٹوری تو بھی دے رہا تو اسٹوریاں سنا رہا صاحب فلموں کے، وہ بھی نہیں ہے. اچھا قرآن شریف تو بھی دیا تو سمجھ میں آتا تھا، قرآن شریف دے رہا وہ بھی نہیں ہے. کیا ہے صاحب؟ ابا بیٹے کو فون کرے، کیا بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بولے ابا میں کھانا کھا رہا ہوں تھا، اس کے بعد میں اسکول کو کالج کو جا رہا ہوں. کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے، کب آتے، کل آتے، پرسوں آتے؟ میں دیکھو نانی امی کے بعد تمہارے امی کو لے کے جا رہا ہوں، 2-3 دن کے بعد میں آ جاتے. ابا بیٹا بات کر لے رہے، جیسا یہ بات کر لے رہے نا، یہ ریکارڈنگ کر لے گا. اگر کوئی سنایا سمجھو ذرا سنو بھائی یہ میموری میں کیا ہے. بولے تو حوالے ہے کیا یار، تم میرا ٹائم خراب کر دیے. تمہارے ابا تمہارے سے بات کرے، میں سن کے کیا کروں بولتے اپن، وہی بولتے ہیں نا، ہے کیا اس میں. لیکن انہوں کیا کر رہی؟ انہوں ان کے پیشنٹ سے بات کر رہی، بھیا میرے کو نا ایسا ہوا ویسا ہوا، کیا کرے ماں، ایسا کرے ویسا کرے. وہ اپن کہیں کو سننا، لیکن وہ سنا رہا، وہ سن رہی. مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں 2000 ہے آئیڈیوز رکھے ہوئے. میں دیکھا مولانا وجیہ الدین صاحب ایک مرتبہ بتائے کم سے کم ایک آئیڈیو 7 گھنٹے کی ہے. میں دیکھ کے بولا اماں 7 گھنٹے کون سنتے ہوں گے؟ اپنا تو سوچ رہی، لیکن ہے سننے والے سن رہی 7 گھنٹے تک. 7 گھنٹے کی تو آج کل لوگ فلم نہیں دیکھ رہی، فلم بھی نہیں آ رہی ہوتی. کون سن رہا؟ سن رہے. کیوں سن رہی؟ ایک مجبوری ہے. بولے آپ کو صحت یہ سنے تو ملتی، سن رہی. اب بلیک میل کر رہی، اس کو بلیک میل کرنا بولتے کہ آپ کو صحت یہ سنے تو ملتی. اب اگر کوئی بولا بھیا میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں ذکر کروں گا، میں سورہ فاتحہ میں پڑھوں گا، میں سورہ یاسین پڑھوں گا، سورہ واقعہ پڑھوں گا، سورہ کہف پڑھوں گا اور ذکر کروں گا، تسبیح فاطمی پڑھوں گا، میں سب پڑھتا ہوں لیکن میموری نہیں سنتا ہوں. بولو انگلا قبول کر دے گا. دیکھو بولے نہیں میموری کے ساتھ سب، مطلب یہ نہیں کر رہا کہ یہ ساری چیزیں دکھاوا ہے. صرف کیا دکھا رہے صاحب؟ دیکھو نماز پڑھ رہے، اوپر کا لک اچھا ہے لیکن اندر کا ایسا ہے بڑا ڈراؤنی مسئلہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کیا ہے مٹھائی کی دکان کو جا کے بولے کہ صاحب ایک زبردست بہترین اچھی پیکنگ میں مٹھائی دیو صاحب، پیکنگ دیکھو اچھی رہنا، بول دے رہا ہوں میں گفٹ میں دے رہا ہوں میں، زبردست پیکنگ کرنا. دکان والا اشارہ کر دیتا آگے، ارے ہولا وہ نکالو، پرانی 3 دن کی مٹھائی نکالو. پیکنگ پہ فوکس کر رہا بندہ، اچھی پیکنگ بڑھا نا بھائی، اچھی بہترین خوبصورت پیکنگ کر کے پرانی باسی مٹھائی ڈال کے دے دیا. اب انہوں نے جا کے گفٹ دے دیا آگے والے کو. اب نے پیکنگ دے کے انہیں بھی خوش ہوگا، کیا بہترین پیک کی مٹھائی لائے صاحب، واقعی گریٹ ہے. اب انہوں جانے کے بعد کھول کے کھائے تو بو آ رہی اس کے اندر سے. اب یہ صاحب بڑے خوش ہے، کیا دیا جی میں ڈبہ، خوش ہو گئے انہوں ہمارے دوست بل کے. اب انہوں فون کرے، کیا بھائی کیسی تھی مٹھائی، کیسی تھی پیکنگ؟ بولے زبردست پیکنگ تھی. آگے والا بولتا خالی پیکنگ ہی اچھی تھی. ارے خالی پیکنگ ہی اچھی تھی، مٹھائی پوری باسی مٹھائی، باسی دیا، اتنے پیسے لیا تو کو باسی دیا. دکان والے کو جا کے بولے کیا بھائی تم باسی مٹھائی دیے نا؟ انہیں کیا بولتا صاحب آپ میں پیکنگ اچھی بولے مٹھائی اچھی بولے گا؟
پیکنگ اچھی بولے تو پیکنگ اچھی دے دے کے دھوکہ دے دیا, اندر سے میٹیریل پورا خراب ڈال دیا. یہ لوگ کیا کر رہے, اوپر کی پیکنگ بڑی بہترین, آپ پوری دنیا کے کسی بھی پیر کے پاس چلے گئے تو اتنی جلدی امپرومنٹ نہیں آ رہا جتنا فیاض کے پاس آ رہا. لوگ 10 سال سے پیر صاحب سے جڑے ہوئے رہتے, مرشد سے جڑے ہوئے رہتے, لیکن کرنے کے وش کاما کرتے پورے, نمازاں بھی چھڑتے قرآن, لیکن ان کے بعد جا رہی 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں رائٹ پورے نمازاں شروع ہو جا رہے. پیٹرن اوپر کی پیکنگ اچھی ہے لیکن اندر کیا ہے, عبادات کی پیکنگ لگا کے اندر سے کفر دے رہے. یہ ہے حقیقت. سمجھو میری بہنوں, عبادات کی پیکنگ کر کے اندر سے کفر اور شرک اور انبیاء کی گستاخی اور صحابہ کی گستاخی اور دین کے اہم احکامات کی توہین چھپی ہے. ان باتوں کو ماننے کے بعد میں انسان ایمان پہ باقی نہیں رہتا. یہ ہے اصل مسئلہ. آڈیو میں کیا ہے, بھیا بات کر رہے خالی وہ سن رہے. ارے وہ سنے تو کیا ہے اس میں, نہیں وہ سننا ضروری ہے. اصل کیا ہے, وہ آڈیو سنا رہی, وہ آڈیو میں کیسا بھی انسان کی فطرت ہے, نیچر ہے. آپ لوگ اگر سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرنے والے ہیں تو نالج رہتی کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایسا بھی ایک ایپ آ گیا, ایسا بھی ایک ایپ بنا رہی کہ وہ ایپ آپ انسٹال کر کے کسی دروازے کے اوپر لگا دیے فون کو, یا ایک ایسا انسٹرومنٹ آ رہا وہ فون پہ لگا دیے تو کمرے میں کے باتیں سنے آتے. تو لوگوں میں جستجو کا مزاج پہلے سے ہے, اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا لا تجسسو, جستجو مت کرو, ٹوہمے مت پڑو. یہ فطرت کو کیا کرے, وہ لوگ ٹچ کرے, فیاضی فتنے والے, کیونکہ انسان کا مزاج دوسروں کے بارے میں سننے کا, تو دوسروں کے بارے میں سنا رہی. عورتاں تو حد سے زیادہ سن رہی, فیاضی فتنے کے متاثرین میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں, مرد بھی سن رہی, تو دوسروں کی ٹوہ میں رہنا اچھا دکھتا, سن رہی ایسا بولے ویسا بولے یہ بولے. وہ باتوں کے بیچ میں ایسی باتیں آ رہی ہے جو ایمان والے کے لیے قطعاً صحیح نہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. یہاں تک جو باتیں سنایا, میں بیٹھ کے سننے والی بہنیں ہو سکتا ہے یہ کہے گی کہ مولانا سب اچھا بولانا جی, نماز پڑھو بر رہے, قرآن پڑھو بر رہے, سورے پڑھو بر رہے, دعائیں پڑھو بر رہے, تہجد پڑھو بر رہے, اشراق پڑھو بر رہے, چاش پڑھو بر رہے, اچھا جانا سب دکھ رہا سو بھی ہے, لیکن اندر کا مسئلہ الگ ہے. فیاض بن یاسین کے جو نظریات کتابوں میں لکھے ہیں, مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء نے نظامیہ کو ایک فتویٰ بھیجا, سوال نامہ لکھ کے بھیجا فتویٰ پوچھنے کے لیے, انہوں نے جواب دیا. مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء نے حیدرآباد میں علماء کرام کی ایک ایسی ٹیم ہے جو شہر کے جید مستند مفتیان کرام پر مشتمل ہے, تقریباً 50 مفتیان کرام اس کے اندر ہے. ان کے بعد ایک سوال نامہ بھیجا فیاض بن یاسین کے پورے عقیدے لکھ کے. تو ان دونوں میں نے بھی, جامعہ نظامیہ نے بھی اور ان علماء کرام نے بھی یہ کہا کہ اس شخص سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. یہ شخص خود ایمان سے خارج ہے, جو اس کو فالو کرے گا وہ بھی نکل جائے. کیا ہے اس کے عقیدے نظریات, 1 2 3 میں آپ کو سناتا ہوں. وہ بندہ کیا کہتا, نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری کہتے بھیا کو اپنی کیفیت سنانا کہتے. فیاض بھیا بول کے بولتے ہیں ان کو, نماز پڑھنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی نماز پڑھ رہا تھا میں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی کیفیت نہیں سنا سکا, تو وہ صاحب یہ بولتے نہیں ایکسیپٹ ناٹ ایکسیپٹیبل. کیوں؟ اس لیے کہ نماز نے پہلے میں حج اور عمرے کی حیثیت ختم کر دیا. وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگتے تھے وہ دعا نہیں مانگنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ابا کے لیے دعا مانگے, ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی کرے, اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگ کے الٹا لٹک گئے کہتے نعوذ باللہ. کہتا ہے کہ دعا کرنا ایک ضد ہے اللہ کے آگے, حالانکہ دعا کرنا یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کا حصہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے, دعا تو عبادت ہے. لیکن دعا کے بارے میں یہ کہہ دیا. ایسی باتیں ہیں, اللہ معاف فرمائیں, کہ ایک عورت نے بات کرتے کرتے کسی کے بارے میں سنایا کہ آپ کے بات جو کر رہے نا وہ آپ نہیں مان رہے, انہوں بلکہ بولتے کیا بولتا ہے وہ آدمی کہ جس نے میرا انکار کیا گویا اس نے وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا, نعوذ باللہ. ایسی باتیں فیاض بن یاسین کے آئیڈیوز میں ہے, بہت سی باتیں ہیں, ایسی بنیادی باتیں ہیں جو عقیدے سے ٹکرا رہی ہے. ہمارے پاس علاج کرانا اسلام کی تعلیمات ہے, سنت ہے علاج کرانا, لیکن علاج کا انکار کرتا. میری ماؤں میری بہنوں, یہ فتنہ نا بہت پھیل رہا, اور میں آپ کو کہتا ہوں برا مت مانیے, میری بات کا برا مت مانیے, دل پہ مت لیجئے,
برا مت مانیے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، فیاض بن یاسین کو پروموٹ کرنے میں عورتوں کا رول ہے۔ ایک علاقے میں ایک مولانا ایک دفعہ فون کرے تھے کہ ہمارے پاس میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ فیاض بن یاسین کا فتنہ آ گیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں آیا ہے، کچھ اندیشے چل رہے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ کوشش کریں، معلوم کریں کیا کیا جائے۔ تو مولانا کے سامنے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کے واسطے سے یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ گشت کیجئے، اپنے علاقے میں گشت کریے۔ گشت کا مطلب کیا ہوتا کہ آپ گھر گھر ڈور ٹو ڈور جانا، گھر پہ جا کے دستک دینا، ان کے سامنے یہ بتانا کہ دیکھو اگر کوئی آپ کے گھر میں میموری سن رہا، وہ میموری سننے سے شفا ہو رہی ہے، تو میموری پہ کیا سنایا جا رہا وہ بتاؤ۔ اگر قرآن سن رہا ٹھیک ہے، قرآن میں تو شفا ہے، لیکن اگر کوئی میموری میں ایسی باتیں سن رہا جو یہ آدمی کہہ رہا ہے، اس کا نام فیاض بن یاسین ہے، انٹروڈکشن کرانا گھر گھر جا کے، تو گھر میں سے معلوم ہوتا واقعتاً ہے نہیں ہے۔ وہ مولانا بولے ٹھیک ہے، اچھی بات، سنڈے کا دن طے کریں۔ صبح میں مجھے قریب 8:30 پونے 9 بجے فون کرے کہ مولانا 9 بجے سے ہم لوگ شروع کر رہے گشت، ظہر تک 1 بجے تک گشت کرنا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، کیونکہ یہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ مولانا نے برابر 1 گھنٹے کے اندر مجھے فون کیا دوبارہ کر کے، بولے کہ مولانا ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اپنے پورے علاقے میں ایک بھی ایسا گھر نہیں ہوں گا، لیکن ہم لوگ 1 گھنٹہ ہی ہوا ابھی سروے کرنا شروع کر کے 4 گلیوں میں مختلف نوجوان و علماء کی ٹیم بن کے کام کر رہی تھی، 1 گھنٹے میں 4 گلیوں میں گشت ہوئی، اور تقریباً 100 گھر ایسے ہیں جو فیاض بن یاسین کی آڈیو سن رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو گئے کہ ہماری بستی میں 100 گھر۔ اب اندازہ کرو میری بہنوں، آپ کے اپنے علاقے میں کتنے گھر ہوں گے؟ گشت کریں گے تو پتہ ہوتا، سروے کریں گے تو پتہ ہوتا۔ اور آپ اندازہ لگاؤ، پیارے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، ایک مرتبہ کسی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو پیارے آقا وہ جنازے کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہودی ہے نا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ہے تو یہودی، لیکن اگر وہ مجھ پر ایمان لا لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ آقا کو اتنی فکر تھی۔ ایک مرتبہ ایک چور کی انگلی کٹی تو آقا تڑپ گئے، بولے کہ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی؟ آپ ہی نے تو انگلی کاٹنے کا حکم دیا نا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، انگلی کاٹنا ہے۔ جب ہاتھ کی انگلی کاٹی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے تڑپ گئے، فرمایا ہے تو میرا امتی، لیکن میرا دل دکھ رہا ہے کہ میرے امتی کو سزا ہو رہی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون زنا ہونے کی وجہ سے آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جاؤ جاؤ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، جاؤ یہاں سے۔ بولے نہیں سچ میں ہوا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے نا تب آ جانا۔ اب بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئے بچے کو لے گئے اللہ کے نبی، دیکھو بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو بچہ ہے نا، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جب آ جانا، ابھی تو تمہیں اس بچے کو تمہارا دودھ کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، 2 سال نہیں ہوئے، 2 سال دودھ پلانے کی آخری عمر ہے بچے کو، ماں پلانا چاہیے 2 سال تک، لیکن اس سے پہلے آ گئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، بتایا اللہ کے رسول دیکھو میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، اب مجھے پاک کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میری ماؤں میری بہنوں، پیارے آقا اتنا تڑپ رہے تھے، بس ایک ایک امتی کو سزا مل رہی، تو سوچو ہمارے اپنے علاقے میں اتنی بہنوں کا اگر ایمان لٹ جائے گا، یہ جہنم میں چلی جائے گی، تو آقا کو کتنی تکلیف ہو۔ سوچو آقا کو کتنا دل دکھے گا، آقا کا پیارے آقا کتنے دل آپ کے آنسو بہیں گے امت کے ان بہنوں کے ایمان کے لٹتا ہوا دیکھ۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک فکر کے ساتھ آپ بہنیں کھڑی ہو جائیں۔ علماء کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، علماء محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، نوجوان علماء کا ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن میری بہنوں جس کام میں آپ کھڑی ہو جاتی ہے وہ کام الحمدللہ اللہ آپ کے جذبے کی برکت سے اس کو کامیاب کر دیتا۔ دین کے کام کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، دین کا کام تاریخ ہے آپ بہنوں کی۔ میں نے بتایا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، آپ کا اتنا سپورٹ اتنا تعاون کیا ہے کہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا، تو بریکٹ میں علماء لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے آپ کو مالدار بنائے۔
جب نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی مالدار تاجرہ، بزنس خاتون تھی، بزنس کرنے والی، کیا کہا اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے رسول میرا پورا مال آپ لے لیجئے، اسلام کے کام لگا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام تک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کئی سال کے بعد تک، جبکہ آپ کے پاس اور 10 ازواج سے آپ نکاح فرما چکے تھے، ایک زوجہ کا انتقال تو زندگی میں مدینے میں ہو گیا، ایک کا حضرت خدیجہ کا پہلے ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 9 ازواج تھی، لیکن اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے بار بار۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس بوڑھی عورت کو کیا بار بار یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ خدیجہ ایسی ہے جس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جب لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو اس نے میری بات مانی، جب میرے پاس مال نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اسلام کو مالی سپورٹ ہوا، اور حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ہی اللہ نے مجھے اولاد دی۔ سوچو میری بہنوں، حضرت خدیجہ کیسی سپورٹر تھی اللہ کے رسول کی۔ آپ بھی ایک امتیہ ہو نا، کہ آپ کو کبھی خیال نہیں آتا میرے آقا کا دین لٹ رہا، میرے نبی کے دین پہ حملے ہو رہے، دشمن میرے نبی کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا، میرے اپنے علاقے میں، میرے اپنی بستی میں، میرے اطراف اکناف کے گھرانوں میں فتنے پل رہے، نبی کے دشمن پل رہے، نبی کے دین کے خلاف آوازیں اٹھ رہی، آڈیو ریکارڈنگ دے کے ہمارے بہنوں کا ایمان لوٹا جا رہا، کہ آپ کے اندرون میں ایک آواز نہیں آتی، ارے اللہ کی بندی، تو بھی تو نبی کے نام لینے والی، تجھے بھی تو اللہ کے نبی کی شفاعت کی امید ہے، کل قیامت کے دن تو بھی تو آقا کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے والی ہے، کل اللہ کے رسول کو اپنا کیا منہ دکھاؤ گی؟ کیسے نبی کا آمنا سامنا کر پاؤ گی؟ کیسے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پاؤ گی؟ تصور کرو میری بہنوں، کل ہمیں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچنا ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اگر اللہ کے نبی کل قیامت کے دن یہ کہہ دے، ارے اللہ کی بندی، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تیری آنکھوں کے سامنے میرے اوپر ایمان لانے والی میری امتیاں تیرے بستی میں، تیرے علاقے میں فیاض بن یاسین نام کے فتنے سے متاثر تھی، ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے سے متاثر تھی، اور طرح طرح کے فتنوں سے متاثر تھی، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے کیوں میرے دین کا خیال نہیں کیا؟ تو نے کیوں ان کے ایمان کی فکر نہیں کی؟ تو نے کیوں ان کے ایمان کے بچانے کی کوشش نہیں کی؟ تو میری بہنوں کل کیا جواب دے؟ آج ضرورت ہے، آج حالات ہے، آج موقع ہے، آج تقاضا ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، سیرت خاتم الانبیاء اور وسیرت ختم نبوت کی نسبت ہے میری بہنوں، ہم سب کو آج جذبہ لے کر یہاں سے میں آپ بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ بڑے متحرک ہے، یہاں کے علماء بڑے فکر مند ہیں، اور بہت ان کا دل تڑپ رہا ہے، نوجوان بڑے بے چین ہیں، اس فتنے کے بارے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں خاص طور پہ فیاض بن یاسین کا فتنہ جو جڑ پکڑا ہوا ہے، اس فتنے کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک جرثومے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک آپ بہنیں آگے نہیں بڑھے گی یہ کام آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ آپ بہنوں کو آگے آنا پڑے گا۔ یہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں، جو اس پروگرام کے آرگنائزرز ہیں، اور یہاں کے علاقے کے جو آپ کے علماء ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے جو نوجوان ہیں، آپ کو آگے بڑھ کر اپنے شوہروں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھائیوں کا نام دینا پڑے گا کہ مولانا میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے ابا، میرے شوہر اس کام کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ مولانا اجتماع کرنا ہے خواتین کا، میں تیار ہوں مولانا، آپ بتائیے۔ میرا گھر دینے کو تیار ہوں مولانا، اپنا وقت دینے کو تیار ہوں مولانا، مال کی ضرورت ہے بتاؤ، مال دینے کو تیار ہوں مولانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آقا اعلان کرتے تھے کہ تقاضا ہے نبی کے دین کی خدمت کا، تو بعض مرتبہ خواتین اپنے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن پہنے ہوتی وہ اتار کے ڈال دیتی کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے ہمارا مال بھی قربان۔ آج ضرورت پڑی میری بہنوں، وہ بھی کرنا پڑے گا کہ مولانا تقاضا ہے، اگر کوئی تقاضا ہے تو آپ بتاؤ، آپ کوشش کرو، علاقے کے نوجوانوں کو ساتھ لے کر کوشش کرو، لیکن اگر کوئی مالی ضرورت ہے میں تیار ہوں۔ نبی کے دین کا مسئلہ ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں اتنی کمزور نہیں، میں اتنی بالکل بھی چھوٹے ارادے والی نہیں، میں بالکل اتنی پست گری ہوئی نہیں کہ میں اللہ کے نبی کے دین کا مسئلہ آ جائے اور میں ڈر جاؤں، نہیں، میں ڈرپک نہیں ہوں، میں نڈر ہوں۔ میرے اندر وہ جذبہ ہے جو جذبہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، میں ان روحانی ماؤں کی بیٹی ہوں، میرے اندر حوصلہ ہے، میرے اندر ہمت ہے، میرے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے، میں اپنے علاقے میں اس فتنے کو پنپنے نہیں دوں گی۔ اگر آپ بہنیں کھڑی ہو جائے میری بہنوں تو مسئلہ آسان ہے۔ اجتماع کرنا ہے مولانا بتائیے، کس گھر میں کرنا ہے، کتنے دن میں ایک بار کرتا ہے، گشت کرنا ہے آپ بتائیے، آپ گھر بتائیے، اس لائن سے اس لائن تک
اتنے گھروں میں گشت کرنا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں مر گئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو کامیاب ہے، اور اگر ناجائز طریقے میں علاج کرائے اور شرکیہ اور کفریہ جملے بول کے علاج کرائے، نبی کے دین کو چھوڑ کے علاج کرائے، اگر صحت بھی مل گئی تو ناکام ہے۔ یہ پیغام، یہ سلوگن عام کرنا ہے، میں کروں، میرے سے کیا ہو سکتا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا ہے، میں کروں گی۔ اپنے علاقے کے حد تک کی بات کر رہا ہوں، اپنی جن بہنوں کے نمبرات علاقے کی عورتیں ہیں ان کے نمبرات میں لوں گی، علاقے کی عورتوں کے نمبرات، باہر کی بات نہیں کر رہا، ان کے نمبرات کو ایک گروپ بنا کر میں روزانہ اس میں کام کرنے کو کہو۔ آپ اردو میں میٹر دیجئے، ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے، ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تیلگو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، ہم کوشش کریں گے مولانا، ہم بھی انہی روحانی ماؤں کی بیٹیاں ہیں جن کے تذکروں سے کتابیں بھری پڑی۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، اور مجھے یقین، امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مشیر آباد کی بہنیں، اس علاقے کی بہنیں بڑی باہمت بہنیں ہیں۔ اللہ نے اس علاقے سے دین کا جو کام لیا ہے، جب تاریخ لکھی جائے گی ہندوستان کی اور جب نام آئے گا مشیر آباد کا، تو ضرور اس علاقے کا نام بھی سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا کہ یہاں بھی اللہ نے دین کا بڑا کام لیا۔ ہزاروں لوگوں کی ہدایتیں آپ کے اس علاقے سے ہوئی ہے، اور اللہ آج بھی کام لے رہا ہے اور آگے بھی اللہ لے گا۔ شرط اس بات پر ہے کہ ہم آگے بڑھے کہ اللہ مجھ سے بھی کوئی کام لے۔ دین کا کام تو ہو رہا میری بہنوں، اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو ہوگا، میں بھی نہیں کروں گا تو بھی ہوگا، یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ ہم کو یہ شوق ہونا ہے کہ اس دین کے کام میں میرا ہاتھ لگ جائے، میری سعادت ہو، میں کچھ کام آ جاؤں، میرا بیٹا کام آ جائے، میرے گھر والے کام آ جائے، میرا گھر کام آ جائے۔ آج کتنے بڑے بڑے گھرانے دینی اجتماع کے واسطے تقاضے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے نہیں، اجتماع کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے، ایک گلی میں اجتماع ہو رہا، اس کے 2 گلی چھوڑ کے پھر اجتماع کرنا بولے تو کئی کو جی مولانا وہاں ہو رہا اجتماع، یا کئی کو 2 اجتماع ہوئے تو ٹکرا جاتے کہتے، 4 بیوٹی پالانا نہیں ٹکرا رہے، 3 بیوٹی پالانا آلریڈی ہے، چوتھا کھولا تو 2 رکعت سجدے شکر ادا کرنا باقی ہے بہن کا۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک جو تم اور ایک بیوٹی پارلر کھلا دیے، وہاں تک جانا بول تو پیراں درد ہی چھوڑے تھے، گھر کے سامنے کھلانا اچھا ہے، یہاں یہ دروازے میں سے نکل کے وہ دروازے میں جا سکتے۔ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک فکر ہو، بولے نہیں یہاں ہو رہا، آگے گلی میں تقاضے بہت ہے، کام بہت ہے، فتنہ بہت پھیل چکا ہے، گزشتہ بھی علماء نے محنت کی آپ کے علاقے میں، اب بھی محنت کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، ایک فکر کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک مضبوط سوچ کے ساتھ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو یاد کرنا، پیغام ختم نبوت کو یاد کرنا کہ میری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ میں نبی کے دین کا پیغام پہنچاؤں، دین کی حفاظت کروں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بہنوں کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں، اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا، درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اے رحیم اور کریم اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جی ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ہم بڑے گناہگار، ہم بڑے خطاکار، ہم بڑے سیاکار ہیں میرے مولا۔ اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہر خطا کو معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، آج یہاں پر کچھ بھائیوں نے، کچھ علماء نے ایک فکر کے ساتھ، کچھ بہنوں نے ایک اجتماع قائم کیا ہے سیرت خاتم النبیین کی نسبت سے، عقید ختم نبوت کی نسبت سے۔ اللہ جی ہم نے سنا ختم نبوت کی نسبت ایسی عظیم نسبت ہے میرے مالک کہ اس نسبت سے جو جڑ جاتا ہے وہ چمک جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آپ کے محبوب نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اللہ اس کام کا کرنا آپ کے پیارے آقا کے دل کے خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ آج کے اس اجتماع کو قبول فرما کر اللہ ہمارے محبوب نبی کے دل کو خوش کر دیجئے، اللہ ہمارا بیڑا پار
فرما دیجئے، اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دیجئے۔ اے اللہ علاقے میں جو تقاضے ہیں ان پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ ہم گنہگاروں سے دین کا کام لے لیجئے، دین کا کام لے لیجئے، ایمان کی حفاظت کا کام لے لیجئے، اللہ جی اسلام کی حفاظت کا کام لے لیجئے۔ اللہ فتنوں سے مقابلے کی ہمت دے دیجئے، حوصلہ دے دیجئے، جذبہ دے دیجئے۔ اے اللہ علماء محنت کر رہے، اللہ ان کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ زندگی تو کیسے بھی گزر جائے گی میرے مولا، لوگ بھوک سے بھی مر رہے، لوگ فاقوں سے بھی مر رہے، مالدار پیٹ بھر کے بھی مر رہے، لیکن میرے مالک اصل خوشی تو اس وقت ہے جب ہم ایمان کی حفاظت کے ساتھ مر جائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آئے دن فتنوں کی یلغار ہے اور آئے دن مسلمانوں کی ایسی سستی اور ایسی لاپرواہی ہے میرے مالک کہ ڈر لگ رہا ہے اگر یہی سستی رہی تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں مسلمان جہنم کے گلے میں گریں گے اور آپ کے محبوب نبی کا دل دکھے گا۔ آقا کتنے بے چین ہو گئے تھے، کتنے بے قرار ہو گئے تھے، آقا کی آنسو نہیں تھمتے تھے، آقا کی راتوں کی بے چینیاں، آقا کا 23 سالہ وہ دور میرے مالک جو آپ کے محبوب نے اتنا رویا ہے اس امت کے لیے کہ آپ کو کہنا پڑتا تھا اے میرا نبی بس کرنا، کتنا رو گے، کتنا اپنے آپ کو تڑپاؤ گے۔ اے پیارے اللہ آپ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے محبوب ایک مرتبہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آرام کرتے کرتے اٹھ گئے کہ مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ وہ نبی ہمارے لیے کتنا تڑپ کر گئے، کتنا بے چین و بے قرار ہو کر گئے میرے مالک، اور اسی نبی کے دین پر اتنے حملے ہیں، اتنے فتنے ہیں میرے مالک، ہمیں اپنے نبی کے دل کو ٹھنڈا کرنے والا بنا دیجئے، ہم سے دین کا کام لے لیجئے میرے مولا، علاقے کے فتنوں کو دور فرما دیجئے میرے مالک۔ اے اللہ علاقے سے فتنوں کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو بہنیں آئی ہے ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے جذبوں کو قبول فرما میرے مولا، ان کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہے ان سب سے آپ بے پناہ محبت فرماتے ہیں، یقیناً اگر آپ محبت نہ کرتے میرے مولا تو نہ یہاں ان کو آنے دیتے، نہ بیٹھنے کا موقع ملتا۔ اللہ ان کا یہاں پر آنا اور یہاں پر ان کا بیٹھنا اور اتنی دیر سننا یہ سب آپ کے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ اللہ جی آپ جب آپ نے بلایا، بیٹھنے کا موقع دیا، سننے کا موقع دیا میرے مولا، تو اب خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اللہ جی جو ارادے جو جذبے بہنوں نے کیے ہیں اللہ انہیں ان ارادوں اور جذبوں پر قائم فرمائیے، انہیں ان ارادوں میں کامیاب فرمائیے، اللہ ان بہنوں کی مدد فرمائیے، اللہ ان بہنوں سے اب ان کی روحانی ماؤں جیسا دین کا کام لے لیجئے۔ اللہ ان کے اندر بہت جذبہ ہے، یہ دین کے لیے بہت فکر مند ہے میرے مولا، اللہ کچھ حالات نہیں بن رہے تھے، کچھ مواقع نہیں تھے میرے مولا، اللہ ان سے بھی کام لے لیجئے، اللہ ہم سب سے کام لے لیجئے۔ اللہ موت تک دین کا کام کرتے کرتے مرنے جینے کی توفیق عطا فرما، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو صاحب اولاد بنا دیجئے، اور اے اللہ جو صاحب اولاد ہے میرے مولا انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں ہیں میرے مالک اللہ جی ان کو صاحب تقوی شوہر عطا فرمائیے، صاحب تقوی بیوی عطا فرمائیے، اے اللہ نیک صالح جوڑے مقدر فرمائیے۔ اللہ جی ہم سب کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، سننے کو، ان علماء کی اور نوجوانوں کی محنتوں کو، اس اسکول والوں کو، اسکول کے ذمہ داروں کو، جس مقام پر یہ پروگرام ہو رہا یہاں کے مینجمنٹ کو اور یہاں پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی آل و اولاد کو اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے قبول و منظور فرما دیجئے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔